ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس پر عشق مجازی کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجنون کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے یہ اس وقت کے ولی اللہ حضرت عطا رحمۃ اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اپنا حال عرض کیا۔ حضرت عطا نے اسے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی، فرمایا کہ اس کو نگل جاؤ۔ جب اس یہودی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو نگلا، بس نگلتے ہی اس کے دل میں انقلاب آ گیا۔ اس نے عرض کی، اے عطا، میں نے حلاوت ایمان کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، میرے دل میں نور ظاہر ہو چکا، میں اس عورت کے عشق کو بھول چکا، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ یہودی بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ ادھر اس یہودوں نے جب سنا کہ اس کا عاشق ناشاد اسلام قبول کر چکا ہے تو وہ بھی حضرت عطا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا، اے امام المسلمین، میں وہی عورت ہوں جس کے عشق میں وہ اسلام قبول کرنے والا سابقہ یہودی مبتلا تھا۔ میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا، اگر تو جنت میں اپنا ٹھکانہ چاہتی ہے تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جا، وہ تجھے تیرا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ میں حاضر ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے فرمایا، اگر جنت کا ارادہ ہے تو تجھے پہلے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، اس کے بعد تم جنت کی طرف جا سکتی ہو۔ یہودن بولی، میں جنت کا دروازہ کیسے کھولوں؟ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، بس پڑھتے ہی اس کے دل میں بھی انقلاب آ گیا۔ کہنے لگی، اے عطا، میں نے اپنے دل میں نور پا لیا، مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو۔ سبحان اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، وہاں ایک خوبصورت محل اور گنبد دیکھے۔ ایک گنبد پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی نے پکار کر کہا ہے، پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ پارہ 19 سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ بعض انبیاء کرام پر صحائف اور کتب نازل ہوئیں، تقریباً جن کی تعداد 104 ہے، ان میں سے 60 صحیفے شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، 10 موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہوئے۔ اس طرح 4 بڑی کتابیں تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن ہمارے آقا پر۔ ان تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کے مضامین، اس کے ٹاپکس جو ہیں قرآن کریم میں، اور سارے قرآن کریم کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، سبحان اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با کے اندر موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں، بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھے، یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، جو کچھ ہوگا مجھ ہی سے ہوگا، یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنے کام بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ حضرت احمد ساوی فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں کہ اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہذا مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو،
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے، اپوزٹ ہونا چاہیے، ان سے محبت اور مشابہت بہت بری چیز ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ اور مزید فرماتے ہیں دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو خوش نصیب بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ غیبتوں، گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑیے، اللہ کی یادوں، پیارے آقا کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے، خوب درود و سلام کے لیے زبان استعمال کیجیے، خوب تلاوت کیجیے، نیکیوں کا خوب خزانہ حاصل کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ کیسی محرومی ہے، اگر اچھے اور اہم کاموں سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی میرے کام پورے ہوتے ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ کام بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اس میں برکت نہ ہونا یہ اور بات ہے۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، اب بظاہر تو اس نے کھانا کھا لیا، کھانا اندر چلا گیا، الگ سے اتر گیا، مگر اس میں برکت نہ ہوئی اور کھانا پوری طرح ہضم ہو کر جزو بدن نہ بنا، تو آج کل یہ مسائل عام ہیں، کام بہت چلتا ہے، آمدنی اچھی حاصل ہوتی ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اب کھانا بھی لوگ کھاتے ہیں اور بیماریاں بھی ہیں، دنیا میں زیادہ لوگ بھوک سے نہیں مرتے، زیادہ لوگ کھانے سے مرتے ہیں، 80% بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تب اس میں برکت ہوگی، وہ کھانا بالکل بیماری نہیں بنائے گا، فائدہ ہی دے گا۔ اسی طرح ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مسائل ہر بندے کو ہیں کہ کام بہت ہے، بزنس بہت چل رہا ہے، آمدنی بھی اچھی ہوتی ہے، پوری نہیں پڑتی، کئی آتے ہیں دعا کریں، اب روز کی 12-13 لاکھ کی انکم ہو رہی ہے لیکن نظام نہیں چل رہا، اخراجات زیادہ ہیں، پوری نہیں پڑ رہی، 10-12 لاکھ دن کا کمانے والا بھی پریشان ہے، پوری نہیں پڑ رہی۔ اب یہ برکت نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ کھانا کھاتے ہیں جسم کو لگتا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں بن رہی، کوئی مسل نہیں بن رہے، کوئی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ بہت لوگ شکوے کرتے ہیں، دن خراب چل رہے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاؤ مٹی ہو جاتا ہے، طالب علموں کو شکایت ہوتی ہے، محنت بہت کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب مسائل کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے بسم اللہ شریف سے کام شروع نہ کرنا۔ ہمارے یہاں یہ مرضی بہت عام ہے، لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، بدشگونیاں بھی کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، صبح صبح کالی بلی گزر گئی آگے سے، یہ درست نہیں ہے، کام پہ جاتے ہوئے چونکہ کالی بلی گزر گئی تھی آگے سے اس لیے اب سارا دن منحوس گزرے گا، فلاں بندہ منحوس ہے، تو یہ بدشگونیاں منع ہے، یہ سارا کوئی درست نہیں۔ منگل کا دن کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، ہاں بہت کچھ کہتے ہیں، 13ویں کا ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہے، کئی ملکوں تو میں تو بغیر 13 کے سیٹ نمبر 13 نہیں ہوتا، 12 ہوگا آگے 14 ہوگا، 13 نہیں ہوگا، 13ویں بیٹھے گا کوئی نہیں، جی منحوس ہے۔ بلڈنگز میں 12 فلور ہوں گے، 13واں نہیں ہوگا، 14واں ڈائریکٹ ہو جائے گا، روم نمبر 13 نہیں ہوگا، 14واں ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر کے بہت ساری دنیا بھر میں بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، تو مسلمان بھی اس میں انوالو ہیں بدشگونیوں میں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بدشگونیوں کی۔ ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے، ایک یہودن لڑکی بسم اللہ کے فضائل سن کر بہت متاثر ہوئی، اسلام قبول کر لیا، اس کی زبان پر بسم اللہ جاری رہو، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی۔ لڑکی کے والدین کافر تھے، بڑے پریشان ہوئے، ناراض ہوئے اس سے، اس طرح اس کو تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ بیٹی پر کوئی الزام لگائیں اور اسے قتل کروا دیں۔ لڑکی کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی، لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی لی، بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ڈال لی،
رات کو جب سوئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکالی، دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نکل لی۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ وہی مچھلی لا کر اس نے وزیر کو تحفتاً دے دی۔ وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کو دے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھی، مچھلی لی، جب اس کے پیٹ چاک کیا اس میں انگوٹھی نکلی، بسم اللہ پڑھ کے پھر جیب میں ڈالی۔ مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی، اس نو مسلم لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر نکال لی اور باپ کو دے دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، ہمیں بسم اللہ کا ورد جاری رکھتے رہنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے کھانے میں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، بالآخر آخر میں بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور بغیر بسم اللہ کے جو شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، تو شیطان نے بھی کھانا کھا لیا، اس لیے بے برکتی ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے، اگر بھول جائے بسم اللہ پڑھنا، جب یاد آئے تو اس ٹائم کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اونچا پڑھیں گے تو اوروں کو بھی یاد آ جائے گا۔ تو جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے میں قرین نامی شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے، اور درست تلفظ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں ذرا صحیح نکلے، اور جب وقت ملے تو بسم اللہ لکھتے بھی رہنا چاہیے خوبصورت کر کے۔ اس لکھنے کی بڑی روایتیں ہیں، مغفرت کی بشارتیں ہیں، اس لکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔